السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکو ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں۔ اس عنوان پر بنی ایک یہ کہانی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایک بھرپور کہانی ہے، جو آپ کے سامنے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری ایمان کی غیرت کو بھی جگا کر رکھے۔ ہم مسلمان آج ہم اپنی ایمانی غیرت کھو چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس واقعے کے بعد انشاءاللہ ہماری ایمانی غیرت جاگ جائے گی اور ہم بھی اس کا بھرپور مظاہرہ کریں گے۔ ایک بار لکھتے ہیں کہ مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاڑی کے گاؤں کے اندر اس گاؤں میں سے ایک بندہ رہتا تھا، جس بندے نے مجھے ایک بڑا محبت بھرا خط لکھا کہ حضرت جی ہمارے گاؤں میں آج تک سیرت النبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان نہیں ہوا، لہذا ہم اسی عنوان پر آپ کو مدعو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا بہت دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں وقت عنایت فرما دیں تو ہم بھی اس کی تیاری کر لیں۔ جیسے اس کی طرف سے محبت سے یہ پیغام آیا تو میں نے بھی محبت بھرے جذبات جب دیکھے تو میں نے بھی خط پر لکھ دیا کہ فلاں تاریخ کو میں حاضر ہو جاؤں گا، لہذا دیے گئے وقت پر میں فقیر غریب ٹرین پر سے اتر کر ٹانگے پر بیٹھ کر جب گاؤں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے استقبال کے اندر گاؤں کے کئی لوگ آئے ہوئے تھے اور انہوں نے گپ شپ کے بعد ملاقات کے بعد مجھے ہدیہ پیش کیا، لفافے میں ہدیہ پیش کیا جو ایک عام ایک خطیب کو دیا جاتا ہے، کرائے کی مد میں یا ہدیتاً اس کو جو چیز دی جاتی ہے۔ تو مجھے بھی ایسے لفافہ پکڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت جی ہم معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کا بیان نہیں کروا سکتے کیونکہ ہمارا علاقہ پورا 90% اس کے اندر قادیانی ہے، جنہوں نے ہمیں دھمکیاں دے رکھی ہیں کہ اگر ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر پروگرام کروایا تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ مولانا صاحب ہم بہت کمزور ہیں، تعداد میں بھی بہت ہم کم ہیں، لہذا ہم معذرت خواہیں، آپ ہمارے اوپر مہربانی کریں، ہم یہ پروگرام ہرگز نہیں کروا سکتے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے بھی ان کے سامنے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا کہ واللہ بات ہوتی اگر تمہاری عزت کی اور بات ہوتی اگر میری عزت کی تو میں ضرور واپس جاتا، لیکن اب بات آ گئی ہے میرے محبوب کی عزت کی، اب بات آ گئی ہے آمنہ کے در یتیم کی، لہذا ابھی یہ پروگرام ضرور ہو کر ہی رہے گا۔ ہاں ایک بات ہے کہ میں آپ سے ایک التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے علاقے کے اندر کوئی ایسی شخصیت ہو جو اثر رسوخ ہو، جس کا بڑا دبدبا ہو، جس سے یہاں کے لوگ ڈرتے ہوں، کوئی شخصیت بتاؤ جس کی بڑی ہاک ہو اس علاقے کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں ہے، ہاں ایک ڈاکو ضرور ہے، یہ پورا علاقہ اس ڈاکو سے ڈرتا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو ضرور مل لو۔ حضرت جی نے فرمایا کہ چلو آج اسی کی طرف ہی چلتے ہیں۔ یہ حضرت جی آئے اس ڈاکو کے پاس، ڈاکو بھی دیکھ کر بڑا حیران ہوا
کہ میرے پاس لوگ کام کروانے کے لیے پیسے مال و دولت والے آیا کرتے ہیں، جن کی دنیا کے اندر آن بان ہوتی ہے وہ لوگ آتے ہیں۔ آج خدا خیر کرے میرے ٹھکانے پہ ایک مولوی داڑھی اور پگڑی والا کیسے آیا۔ آگے چل کر جب ان سے بات کی اور حضرت صاحب نے جب ان کو پورا واقعہ سنایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی بات ہے، آپ اس میں کیا ہم میں کیا تعاون کر سکتے ہو، تو اس ڈاکو کے بھی جو الفاظ تھے وہ بھی سونے کے پانی لکھنے جیسے تھے۔ اس ڈاکو نے کہا کہ حضرت جی میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن بے غیرت نہیں ہوں۔ حضرت جی میں گناہوں کے اندر لت پت ضرور ہوں، گناہوں کے اندر تو بھرا ہوا ہوں، لیکن اتنا بھی گیا گزرا نہیں کہ میرے محبوب کی عزت کی بات آ جائے اور میری پھر بھی غیرت نہ جاگے۔ میرے دوستوں میں آپ سب کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن ہمیں اتنا بے غیرت نہ بننا چاہیے کہ ہم تجارت واپار کاروبار کی وجہ سے ہم قادیانیوں کی چیز کو فروغ دیں، قادیانیت کی جو مصنوعات چیزیں ہیں ان کو ہم فروغ دیں۔ کم سے کم ہم اپنے محبوب کے خاطر ان سے بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں، ان کی چیزوں سے بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ کل اگر اللہ رب العزت نے ہم سے پوچھا کہ تم نے میرے محبوب کے لیے کیا کیا، تو کم سے کم ہم اتنا تو کر سکیں گے کہ ہمارے اعضاء کمزور تھے، ہمارے حالات کمزور تھے، ہم سے جتنا ہو سکا وہ ہم نے یہ کیا کہ ان قادیانیوں کی جو چیزیں بنی ہوئی تھی ہم ان سے بائیکاٹ کر دیا اپنے محبوب کی خاطر۔ کم سے کم میرے دوستو اتنا تو کرو۔ اگر واللہ اگر آپ نے اتنا کیا تو انشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ دیدار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر جنت تو دور کی بات ہے، آخرت تو دور کی بات ہے، ان کا دیدار آپ کو دنیا میں بھی انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا۔ تو چلتے ہیں آگے۔ حضرت نے ان سے معلوم کیا، جب سارا واقعہ سنایا اور انہوں نے جب یہ جواب دیا تو حضرت جی اس ڈاکو کو لے کر آئے اس گاؤں کے اندر۔ 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 3 گھنٹہ لگاتار بیان فرمایا اور یہ ڈاکو ان کے سرانے پر کھڑے رہے، ان کے پس پشت کھڑے رہے، ایسے ڈٹ کر کھڑے رہے کہ آئے کوئی مائی کا لال اگر ہے تو یہ جلسہ رکوا کر دکھائے، اور یہ زبان جو چل رہی ہے اس زبان کو کوئی روک کے دیکھے، کیونکہ وہاں پر اس ڈاکو کا بڑا دھاکہ تھا، بڑا دبدبا تھا، کوئی سامنے نہیں آیا۔ بہرحال جلسہ تو گزر گیا لیکن اس ڈاکو کی قسمت بھی جاگ اٹھی، اس کی بھی قسمت جاگ اٹھی۔ میں دوستوں کہتا رہتا ہوں کہ ہم اوروں کو ٹوکنے کے بجائے کچھ اپنا فکر کریں، ہم اوروں کو نکتہ چینی کرنے کے بجائے ہم اپنا فکر کریں کہ آیا ہمارے دل کے اندر محبت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کسی کی دل میں محبت ہے تو ضرور کبھی نہ کبھی وہ پلٹ کر اس محبت کی خاطر پلٹ کر ضرور سیدھے راستے پر آئے گا، جیسا کہ یہ ڈاکو آیا۔ بہرحال یہ پروگرام ختم ہو گیا۔ کچھ ماہ کے بعد مولانا امین صاحب دروکاڑوی فرماتے ہیں کہ میرا دروازہ کھٹکھٹا، میں نے دروازہ کھولا تو میں نے ایک خوبصورت تصویر سامنے دیکھی، ایک خوبصورت شکل و شباہت سامنے میں نے پائی جو جبے کبے پگڑی کے اندر ملبوس تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت جی بتاؤ آپ کو مجھ میں کیا کام ہے اور آپ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس شخصیت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
حضرت جی ان آنکھوں سے آنسو ہر وقت جاری رہتے ہیں. سوچا کہ آج آپ سے آ کر میں ملاقات کر لوں. بتاؤ تو صحیح بیٹا کیا ہوا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ بتاؤ تو صحیح آپ کون ہو؟ تو وہ اپنی آواز میں کہنے لگے کہ حضرت جی کچھ ماہ پہلے آپ کو یاد ہوگا آپ ایک ڈاکو کے ٹھکانے پہ آئے تھے. گویا کہ اس وقت آپ ایک ڈاکو کی قسمت کو جگانے آئے تھے. حضرت جی میں وہی ڈاکو ہوں جس کو کچھ ماہ پہلے آپ نے ایک جنگل اور وحشت والی جگہ کے اندر دیکھا تھا. جب آئے تھے آپ تو یہ پروگرام کر کے چلے گئے تھے، لیکن اس وقت اس رات میرے ساتھ جو ہوا پوری دنیا ہی بدل گئی. میری پورا مستقبل میرا بدل گیا. حضرت جی اس طرح کچھ ہوا یوں کہ جیسے میں اپنے بستر پر لیٹا، میں نے آنکھیں بند کی، اللہ رب العزت نے مجھے اپنے محبوب کا دیدار کروایا. میں نے اپنے محبوب سے دیدار کیا، محبوب کا دیدار کیا، محبوب سے ملاقات کی. میرے محبوب نے کچھ الفاظ ذکر کیے کہ اے بندے خدا، تو نے میری عزت کی لاج رکھی، میری عزت کی تو نے لاج رکھی، مجھ سے محبت کا ثبوت دیا، اور اسی ثبوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. حضرت جی میں اس وقت اچک کر جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے آنکھوں کے سامنے جو پھر دنیا نظر آ رہی تھی، وہ دنیا وہ پرانی دنیا نہ تھی، وہ آج ایک نئی دنیا مجھے دکھنے لگی. مجھے ہر چیز کے اندر بدلاؤ نظر آیا، ہر چیز کے اندر مجھے تغیر نظر آیا. اور حضرت جی اس دن سے ان آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو گئے، اور آج تک یہ آنسو میرے تھمتے ہی نہیں ہیں. بس محبوب کی محبت میں رویا ہی جا رہا ہوں. میرے دوستوں، میں اس بات پر ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو محبوب کے فراق میں روتا ہے اس کی پھر ملاقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ضرور ہو جاتی ہے. جو آپ کی محبت میں تڑپتا ہے پھر اس کو ملاقات دنیا کے اندر ہی ضرور ہو جاتی ہے. تو سچ کہتے ہیں کہ عشق ہو سچا تو پھر ملاقات بھی ہو ہی جاتی ہے. عشق ہو اگر پختہ تو پھر دنیا میں بھی ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو ہی جاتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ میسج اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو ہم خود بھی اس کو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور اوروں کو بھی بدلنے کی کوشش کریں. ختم نبوت زندہ باد.